نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم قائدین تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل کی مرکزی ویمن لیگ کی ہماری عظیم بہنیں، سال 2024 کی اس شہر اعتکاف میں اعتکاف کی ویمن پنڈال اور انتظامات کو انجام دینے والی ہماری معزز ٹیم ممبرز، تحریک منہاج القرآن کی عظیم بیٹیاں، منتظمات، مہمانان گرامی اور آج کی اس نشست کی معزز و محترم عظیم مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اور بالخصوص اس کے آخری عشرہ میں ہم لوگ اس کی چوکھٹ پر یوں آ کر بیٹھ سکیں اور ان 10 روز و شب کے لیے خلوت نشین ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہمارا اس کے حضور یوں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رمضان المبارک اور بالخصوص اس عشرہ اعتکاف میں انجام دیے جانے والی تمام اعمال صالحہ، عبادات، قیام و سیام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کو اعتکاف میں بیٹھنا اور یہاں پر حضور شیخ الاسلام کی سنگت و صحبت میں فیضیاب ہونا آپ کی تعلیمات سے، آپ کے ارشادات سے، اللہ پاک ان تمام مجالس کو ہماری آئندہ آنے والی زندگی کے لیے مبارک کر دے اور اپنی بارگاہ اور اپنی قربت کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ حاضرین مکرم، حاضرات، آج کی اس نشست کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ویمن امپاورمنٹ کا تصور ہے۔ ہماری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں یہاں پر خصوصیت کے ساتھ، یقیناً ہماری جو مائیں یہاں بیٹھی ہیں وہ بھی اس مضمون سے واقف ہیں، لیکن ہماری بہنیں خصوصیت کے ساتھ اس سبجیکٹ سے واقف ہیں اور اکثر و بیشتر میڈیا پر، اسکولز میں، کالجز میں ویمن امپاورمنٹ کے نام کو، اس سبجیکٹ کو سنتی رہتی ہیں، اور اس طرح کے موضوع کے اوپر مختلف لوگوں کے تاثرات بھی میڈیا پر سنتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اس سبجیکٹ کے نام کو سنتے رہتے ہیں نا، ویمن امپاورمنٹ۔ اب یہ ویمن امپاورمنٹ کا جو تصور ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے، لیکن وہ تصور جس کا فروغ اور تشہیر آج میڈیا کرتا ہے یا ہم اپنے گرد و نواح کے ماحول میں جس طرح کی تعریف اور ڈیفینیشن ویمن امپاورمنٹ کی ہم سنتے رہتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مغرب سے امپورٹڈ تعریف ہے ویمن امپاورمنٹ کی، جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ہے۔ تو اب اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ویمن امپاورمنٹ ایک ایسا مضمون ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈورس فرمایا ہے، یعنی اس کی تائید فرمائی ہے، نہ صرف تائید فرمائی ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت میں خواتین کو امپاور فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت مطہرہ کے ذریعے۔
لیکن جس امپاورمنٹ کا تصور آج مغرب نے دیا ہے، اور بدقسمتی سے ہماری بیٹیاں بہنیں یونیورسٹیز میں کالجز میں جاتے ہوئے، گرد و نواح کے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے، جابز کرتے ہوئے، پروفیشنز کے اندر جس امپاورمنٹ کے تصور کو سمجھ کے اپنا حق سمجھ بیٹھی ہیں، یہ ان کے لیے فتنہ ہے، یہ ان کو عذاب الہی کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے، اور ان کو آگے اپنی زندگیوں میں مشکلات اور اسلام کے دامن سے جدا کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس بات کو میں اب ریپیٹ کر رہا ہوں ریکیپ کے طور پر کہ ویمن امپاورمنٹ کا تصور درست ہے اگر اسلامی ہو، اگر مغرب کا امپورٹڈ ہو تو پھر وہ تصور ہمارا نہیں ہے، اور ایسی امپاورمنٹ کو ہم نہیں مانتے۔ اب میں اس کی کچھ تعریفات کا ذکر کروں، اور اس کے بعد پھر جو اسلامی تصور ویمن امپاورمنٹ ہے پھر اس کا کچھ ذکر کریں گے۔ مغرب کے ہاں جو ویمن امپاورمنٹ کا تصور دیا گیا ہے، اس کے اندر بنیادی حقوق کی بات کی جاتی ہے، وہ درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم دی جانی چاہیے، یہ بھی درست بات ہے۔ ان کے لیے روزگار کے مواقع ایکولی مہیا کیے جانے چاہیے، یہ بھی درست بات ہے۔ پھر خواتین کو اپنے فیصلوں کے اندر انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، وہ اپنے فیصلے کر سکیں، ان کو اتنا شعور اور آگہی میسر آئے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے سمجھداری سے لے سکیں، یہ بھی درست بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اپنی شادی بیاہ کے معاملات کے اندر ان کی مرضی کا عمل دخل ویمن امپاورمنٹ کا تصور ہے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن یہاں سے آگے جو اپنے حقوق ہیں، لیگل رائٹس ہیں، وراثتی حقوق ہیں، قانونی حقوق ہیں، یہ سارے حقوق یہ جائز ہے، اسلام اس کی تائید کرتا ہے بلکہ انڈورس کرتا ہے۔ لیکن اس سے آگے جو ابحاث پھر مغربی تصور ویمن امپاورمنٹ شروع کرتا ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتون کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو معاشرے نے جینڈر کی بنیاد کے اوپر حقوق و فرائض کی تقسیم بنا رکھی ہے اس کے اندر رد و بدل کر سکے ویمن امپاورمنٹ کے نام پر۔ اب یہ ایک ایسا غور طلب مسئلہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اسی طرح پھر کئی بار ویمن امپاورمنٹ کے نام پر آزادی مانگتی ہے۔ آج کا جو تصور ہے امپاورمنٹ کا، خاتون آزادی مانگتی ہے، کس سے؟ کئی بار اسلامی تعلیمات سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے۔ اگر اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے اگر آزادی اختیار کر لینا ویمن امپاورمنٹ ہے تو پھر اسلام اس قانون کی تائید نہیں کرتا۔ اسلام ایسی ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے کہ جس کے اندر خاتون کو اس کے حقوق کی آزادی میسر ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ نظام میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے آزادی حاصل نہ کی جائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام کے اندر آزاد زندگی گزاری جائے۔ یہ ویمن امپاورمنٹ کا تصور ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے پھر اس کے نام پر جنسی آزادی ہے، بہت ساری ایسی ذمہ داریاں اور فرائض اور حقوق ان کی ادائیگی کا تصور ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیے، ہمارے لیے مقرر فرمائے، لیکن ہم اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے نتیجے میں۔ یا یوں کہہ لیں کہ آج کا ویمن امپاورمنٹ کا تصور در حقیقت اپنے نفس کی طلبات اور خواہشات کو نافذ کرنے کا نام ویمن امپاورمنٹ رکھ دیا گیا ہے کہ خاتون اپنے نفس کی خواہشات کو اگر پورا کرنا چاہے تو اس کو ویمن امپاورمنٹ کا نام دے دیا گیا ہے، یعنی جس کے اندر کوئی روک ٹوک نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بجا آوری کا تصور نہ ہو۔ کچھ چیزیں مماثلت رکھتی ہیں اسلامی تصور ویمن امپاورمنٹ کے ساتھ بھی، اب وہ چاہے مغرب بتائے یا اسلام بتائے وہ درست ہے، وہ بنیادی حقوق ہے، ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اب اس کے برعکس جو اسلامی تصور ویمن امپاورمنٹ ہے وہ کیا ہے؟
اب اسلام کے ہاں ایک خاتون کو یہ اختیار اور اس کے بنیادی تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطا فرمائے ہیں، جو قرآن و سنت نے اسے دیے ہیں، اور پھر خاتون کا معاشرے میں اس کے تمام حقوق کو تسلیم کیا جانا ویمن امپاورمنٹ ہے، اس کو تعلیم دی جانا ویمن امپاورمنٹ ہے، اس کو اس کے تمام لیگل رائٹس کا میسر آنا ویمن امپاورمنٹ ہے۔ اگر وہ مظلومی میں ہے، وہ پریشان حالی میں ہے، وہ تکلیف میں ہے، اس کا برملا اظہار کیا جانا، یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ اور پھر اپنے طریقے کے ساتھ جیسے وہ زندگی گزارنا چاہے وہ گزار سکے، یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ لیکن کیونکہ اسلامی تصور ویمن امپاورمنٹ ہے تو پھر زندگی گزارنے کا طریقہ اسلامی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے، تو وہ ویمن امپاورمنٹ ہوگی۔ اسی طرح اس کا تشخص ہے، اس کا عزت ہے، اس کا معاشرے میں احترام ہے، اس کے تشخص کا اکنالجمنٹ ہے، معاشرے کے اندر اس کے وجود کی آئیڈینٹی کی اکنالجمنٹ ہے، یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ اسلام ان تمام طرح کے جو امپاورمنٹ سے متعلقہ پہلو ہیں، ان تمام چیزوں کو نہ صرف انڈورس فرماتا ہے بلکہ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اس کی ہم کچھ قرآن مجید سے تفصیلات سنتے ہیں اور پھر آگے اس تصور کو اور بہتر انداز میں اسلامی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ایک چیز کو ذہن نشین کر لیں، جس چیز کو آج مغربی تصور ویمن امپاورمنٹ نے ویمن امپاورمنٹ بنا دیا ہے۔ اب میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، اب ذرا غور کریں، آج آپ لوگ یونیورسٹی کالجز میں جاتے ہیں نہیں جاتے؟ جابز کرتے ہیں، کتنی بہنیں جابز کرتی ہیں؟ جابز کرتی ہیں، مختلف کمپنیز میں بھی جا کر کوئی جاب کرتی ہوں گی، ماسٹرز کیا ہوا ہے، پڑھی لکھی جابز ہیں۔ اب وہاں پر کئی بار حالات و واقعات کو دیکھ کر مختلف طرح کے فیشنز اڈاپٹ کرتی ہیں، خاص طرح کے لباس پہننے کی طرف اپنے آپ کو آمادہ کرتی ہیں۔ کیونکہ معاشرے کی روش ایسی ہے، جہاں پر ہم جاب کرتے ہیں، جن یونیورسٹیز کالجز میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں آؤٹ آف ڈیٹ سمجھیں گے، لوگ ہمیں پرانا سمجھیں گے، لوگ ہمیں کنزرویٹو سمجھیں گے، ہمارے ساتھ پھر فرینڈز نہیں بنیں گے، ہمارے ساتھ دوستی نہیں کریں گے۔ پھر جابز پر جاتے ہیں تو ہماری پروفیشنل لائف میں ہماری گروتھ نہیں ہوگی اگر ہم پرانے شمار ہوں گے، اگر ہم آؤٹ آف ڈیٹ لگیں گے، اگر اپنے مذہبی لباس اور اپنے پردے کا اہتمام پوری طرح کرتے ہیں تو لوگ شاید ہمیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہمارے لیے بنا دیں گے۔ ایسے خیالات آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اب یہ تصورات اگر یوں سمجھ لیں کہ اس معاشرے میں ویمن امپاورمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ مردوں کی دنیا ہے، یہ ویمن امپاورمنٹ کا جو نعرہ ہے یہ کہاں سے وجود میں آیا ہے؟ یہ اس بنیاد پہ وجود میں آیا ہے نا کہ یہ غالب مردوں کی دنیا ہے جہاں پر عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے۔ تو اگر کوئی انسان، خاتون اپنے پردے سے باہر آتی ہے، اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتی، فیشن کرتی ہے اور ایسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے لباس پہنتی ہے، کیونکہ وہ مردوں کی دنیا اس کو اہمیت دے، تو کیا یہ ویمن امپاورمنٹ ہے؟ یہ کیا مغربی تصور ویمن امپاورمنٹ ہے؟ نہیں ہے۔ یہ تو الٹا آپ اپنی آئیڈینٹی کا قتل کر رہے ہیں، یہ الٹا اپنی آئیڈینٹی کو لیٹ گو کر رہے ہیں۔ اگر وہی جو مردوں کی دنیا میں اپنے تشخص، اپنی شرطوں کے ساتھ جینا تھا، آپ نے تو دوسروں کی شرطیں مان لی اور اپنے تقدس کو پامال کر دیا، اپنی عزت کو پامال کیا، اپنی ناموس کو پامال کیا، اور جن جابز پر گئے ایسی چیزوں پر اگر معاشرے اور ماحول نے آپ کو مجبور کیا جو در حقیقت اسلامی نہیں تھی، جو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں نہ کہیں نافرمانی شمار ہوتی تھیں، آپ کو اگر ماحول نے مجبور کر دیا اور آپ اس روش پہ چل پڑیں اور پردے سے اور حجاب سے باہر نکل آئیں، تو کیا یہ ویمن امپاورمنٹ ہے یا ویمن امپاورمنٹ یا تشخص کا قتل ہے؟ آپ تو مجبور ہو گئے۔ ویمن امپاورمنٹ تو تب ہوتی
کہ جو گھر سے لباس لے کر نکلی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم لے کر نکلی ہیں، جو اپنا تقدس اور ناموس لے کر نکلی ہیں، جو اپنا وقار لے کر نکلی ہیں، جو اپنی شخصیت کے اندر ایک روب اور شناخت لے کر نکلی ہیں، آپ اس کو برقرار رکھتی چاہے جابز کر رہی ہوں، اس کو برقرار رکھتی چاہے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ رہی ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو لباس دیا ہے اس لباس کا تحفظ کرتی، اس حجاب کا تحفظ کرتی، اپنی اقدار کا تحفظ کرتی، اسلامی تعلیمات کا تحفظ کرتی، تو در حقیقت اسلام اور لاجک کی روح سے ویمن امپاورمنٹ یہ ہے کہ اپنی شرطوں کے مطابق ایک عورت ہوتے ہوئے معاشرے میں جئیں اور آپ کا تقدس پامال نہ ہو، آپ کی شخصیت پامال نہ ہو، آپ کی آئیڈینٹی انٹیکٹ رہے، آپ کی آئیڈینٹی محفوظ رہے، وہ آئیڈینٹی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دی ہے، وہ آئیڈینٹی جو آپ کو قرآن نے دی ہے، وہ آئیڈینٹی جو آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہ ویمن امپاورمنٹ کا تصور ہے۔ اب آگے سنتے ہیں اسی ویمن امپاورمنٹ کے تصور میں اب اسلام کیسے ویمن کو امپاور کر رہا ہے۔ تعلیم یہ بنیادی حقوق میں سے ہے خواتین کے۔ اب مغرب اس تعلیم کی کیا بات کرے گا؟ 1400 سال پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے برابر تعلیم کا حق عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی تعلیم حاصل کرنے میں دونوں کو برابر قرار دے دیا۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ پھر اسی طرح قانونی حقوق چاہے مرد ہو یا عورت ہو ان کے برابر ہے معاشرے میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی ماں اور باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ یعنی مالی ضروریات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے معاشی طور پر بھی ویمن کو امپاور کیا، وہ حقوق جو مردوں کو عطا فرمائے وہ عورتوں کو عطا فرمائے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں مرضی کا عمل دخل ہے، اس کے بارے میں بہت شور و غل کرتا ہے مغرب۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس عورت کا خامد نہ رہا اور اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے، اور کواری کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے اجازت نہ لی جائے، یہ ویمن امپاورمنٹ ہے جو 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے اس خاتون کی مرضی کو جاننے میں رکھی ہے۔ یعنی اس میں عزت وقار بھی ہے اور امپاورمنٹ کا تصور بھی ہے، مساوات ہے۔ فرمایا اسلام میں پھر مرد و زن کی تقسیم کے بغیر اللہ رب العزت تمام امور میں انصاف فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے، پس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے جنت میں اعمال صالحہ کی انجام دہی میں درجات کے اندر بلندیوں میں عورتوں اور مردوں کو برابر قرار دیا ہے، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ پھر معاشی شرکت کے حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور ان چیزوں کی خواہش نہ کرو جن میں اللہ نے تم میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ یہ تصور ہے امپاورمنٹ کا کہ ان چیزوں کی خواہش نہ کرو جن کو اللہ پاک نے خود دوسروں پر فضیلت دی ہے، اور مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا اور خواتین کو ان کے کمانے کا حصہ ملے گا۔ یعنی معاشی طور پر بھی معاشرے کے اندر جابز کر سکتی ہیں، اپنے حقوق کے لیے محنت کر سکتی ہیں اور اپنی معاشیات کو سنوار سکتی ہیں۔ جابز عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں، وہ بھی کمائیں وہ بھی کمائیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کو ان کی اپنی کمائیوں کا حصہ ملے گا اور ان کا اپنا حق ہے۔ اس طرح سماجی اور سیاسی نظام کے اندر عورتوں کی شرکت کو اسلام نے انشور کیا ہے، یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ اور مشہور واقعہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی پارلیمنٹ میں عورتوں کے جو حق کے مہر ہے اس کو محدود اور اس کو مقرر فرمانا چاہ رہے تھے، فکس فرمانا چاہ رہے تھے، تو ایک صحابیہ تھیں، وہ آپ کے سامنے کھڑی ہوئیں اور عرض کیا ہے عمر فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ اے امیر المومنین، جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کی وہ آپ کیوں فرماتے ہیں؟ اور پھر آپ نے آیت پڑھی کہ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو، کیا تم ظلم کے ذریعے اور کھلا گناہ کر کے وہ مال واپس لو گے؟ تو فرمایا جب اللہ پاک نے ڈھیروں کا لفظ استعمال فرمایا اور لمٹ نہیں فرمایا تو آپ کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک آج ایک مرد غلط ہے اور ایک عورت صحیح ہے۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر خلافت پر کھڑے ہو کے اعلانیہ ایک فیصلے کی بنیاد پر کہے کہ آج ایک مرد غلط ہے اور ایک عورت صحیح ہے، یہ ویمن امپاورمنٹ ہے جس کے اندر عزت ہے، وقار ہے، ناموس ہے، تقدس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں کی خواہشات پر معاشرے میں عورت ان کی مرضی کے لباس پہنے، عورت ان کی مرضی کے مطابق جابز پر آئے جائے اور ان کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کا چال چلن بدلے۔ میرے نزدیک یہ امپاورمنٹ نہیں ہے، یہ امپاورمنٹ کا مذاق ہے۔ امپاورمنٹ وہ ہے کہ تقدس بھی قائم رہے، پامال نہ ہو، اور انسان اور عورت اپنی آئیڈینٹی لباس و حجاب کے ساتھ ہر وہ کام معاشرے میں کر پائے جو مرد کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کو وہی کام معاشرے میں کرنے کے لیے فیشنیبل ہو کر اپنا لباس لوز کرنا پڑے، اپنی عزت چھوڑنی پڑے، اپنا وقار چھوڑنا پڑے۔ نہیں، امپاورمنٹ یہ ہے کہ وہ ہر وہ کام کرے جو مرد کرتے ہیں، اپنے پورے حجاب کے ساتھ، اپنی عزت تقدس کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذہن نشین بھی ہو رہی ہے میری بہنوں کو؟ یونیورسٹیز میں، کالجز میں کبھی اس تقدس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اس میں امپاورمنٹ ہے، اس میں غرور ہے، اس میں فخر ہے آپ کا۔ لوگوں کی مرضی کے مطابق اپنے لباسوں کو بدل لینا، اس میں عزت اور فخر نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنا ہے۔ لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیشن نہیں بدلنے، فیشن وہ جو اللہ اور اس کا رسول عطا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں عزت ہے، اس میں تقدس ہے۔ اسی طرح پھر سیاسی امور کے اندر آگے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ویمن امپاورمنٹ کی عظیم مثال ہے۔ مجھے تو یہ والی امپاورمنٹ سمجھ آتی ہے جو آج آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ والی امپاورمنٹ سمجھ آتی ہے۔ وہ کیسے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو پتا ہے نا کہ آپ سے بہت ساری احادیث مبارکہ روایت ہے۔ کس کس کو یہ بات پتا ہے؟ سب کو پتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سب سے زیادہ تمام صحابہ میں کس سے روایت ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے بعد کس سے روایت ہے؟ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان دو ہستیوں کو چھوڑ کر پھر سب سے زیادہ روایت اگر کسی ذات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے تو وہ کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کم و بیش مختلف عدد بیان کیے جاتے ہیں، تو کم و بیش 2210 احادیث آپ سے روایت ہے۔ کتنی ہے؟ 2210 احادیث روایت ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کسی کو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنے صحابہ کرام نے آگے، یعنی میل صحابہ نے، مرد صحابہ کرام نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کتنی احادیث روایت کی؟ کتنے صحابہ نے روایت کیا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ نہیں، تقریباً 222 صحابہ کرام ایسے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 222 صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ سمجھ آتی ہے یہ والی ویمن امپاورمنٹ؟ کہ ایک خاتون ہے ام المومنین، یعنی وہ شان جدا ہے ان کی، لیکن صحابیات ہیں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان سے 222 صحابہ آگے روایت کریں اور 1400 سال میں ان کا کہا گیا پتھر پر لکیر کی طرح مانا جائے، یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔
ہمیں ایسی والی چاہیے ویمن امپاورمنٹ، یا وہ چاہیے جو معاشرے میں گھومتی پھرتی ہے؟ ایسی والی ویمن امپاورمنٹ چاہیے۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم نے 174 احادیث متفقن علیہ ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے مل کے آپ سے لی ہے، جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ 1400 سال تک آنے والا مرد مجبور ہو کہ ایک اللہ کی بندی ایسی بھی آئی کہ جس سے دین سیکھے بغیر ہمارا دین مکمل نہ ہو۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ اب آگے میں کچھ تابعین کے فرمودات اور ارشادات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایک کو بھی معنی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم الانساب میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر نہیں پایا۔ یہ صرف خواتین یا صحابیات کی بات نہیں ہو رہی، یہ سب کی بات فرما رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر ماہر نہیں پایا۔ اسی طرح پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے بڑی فقیہہ تھی، اور صاحب علم ہونے کی بنیاد پر کئی عظیم المرتبت صحابہ کرام سے بھی اپنی قدر و منزلت اور اپنی علمیت اور فتوے میں بلند مقام رکھتی تھی۔ اب کہیں یہ نہیں فرمایا کہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ام المومنین ہونے کی وجہ سے یہ شان تھی۔ کئی تابعین آپ کی فقہیت پر کلام کر رہے ہیں، علمیت پر کلام کر رہے ہیں، قرآن فہمی پر کلام کر رہے ہیں، قرآن دوستی پر کلام کر رہے ہیں، فہم و فراست پر، علمیت پر کلام کر رہے ہیں کہ بہت صحابہ کرام میں افضلیت رکھتی تھی۔ یہ ویمن امپاورمنٹ تھی۔ پھر اسی طرح حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ فرائض کے متعلق جو حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد، فرائض میں کتنی ماہر تھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ تو فرماتے ہیں ہاں اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ اکابر صحابہ کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مسائل سیکھا کرتے تھے۔ یہ ویمن امپاورمنٹ تھی۔ پھر حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کے متعلق جب مشکل میں پڑ جاتے تو ہم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھتے، ان کے پاس ہر حدیث کا علم ہوتا۔ یہ ویمن امپاورمنٹ تھی کہ ہزاروں لاکھوں صحابہ ہوں اور وہ اللہ کی ایک برگزیدہ خاتون کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اپنے علم کو درست کرواتے ہو۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہمیں یہ والی چاہیے یا وہ جو مغرب سکھاتا ہے؟ کہیں اونچی بات کہیں، یہ والی چاہیے۔ اس میں عزت ہے، اس میں فخر ہے، اس میں غرور ہے، اس کو اپنانا ہے، اس کو زندگی کا شیوا بنانا ہے، اس کو شناخت بنانا ہے۔ اسی طرح ایک اور تابعی ہے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر قرآن مجید میں، فرائض میں، حلال و حرام میں، شعر و ادب میں، نسب کے علم میں ان سے بڑی کوئی عالمہ نہیں تھی جو اللہ رب العزت نے شان انہیں عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح ایک اور عظیم تابعی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس امت کی تمام عورتیں جن میں امہات المؤمنین باقی بھی شامل ہیں ان کے علم کو جمع کر لیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سب کے علم سے زیادہ علم رکھتی ہیں۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائے۔
اب یہ عبادات کی بات نہیں ہو رہی، یہ فہم و فراست کی بات ہو رہی ہے، یہ علمیت کی بات ہو رہی ہے، یہ حکمت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے کس کو نوازا ہے۔ اسی طرح حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک دن کہ میں نے کسی بھی خطیب کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ بلاغت اور فصاحت والا نہیں پایا۔ اب یہ وہ دور ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ہیں، اور یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت امیر معاویہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہتوں کو دیکھا لیکن ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ فصیح فصاحت و بلاغت میں کلام کے اندر میں نے کسی کو نہ پایا۔ اسی طرح ایک اور عظیم واقعہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم نے سن رکھا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ معاہدہ طے پا گیا، جب صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اپنے سر منڈوا لو اور جانور ذبح کر لو، تو انہوں نے وہ کچھ دیر تفکر اور پریشانی کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہ سنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے۔ تو اس موقع پر کئی تابعین روایت کرتے ہیں کہ یہ حکمت و بصیرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی کہ جس نے اس سچویشن کو کنٹرول کر لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس وقت پریشان ہیں، آپ ان کے سامنے اپنی سنت ادا فرما دیں، یعنی عمل کر دیں، تو یہ غلام ہیں آپ کے، آپ کو دیکھ کر عمل کر دیں گے، بھلے ان کے کانوں میں بات نہیں جا رہی۔ تو بہت لوگوں نے ائمہ نے لکھا کہ سیدہ ام سلمہ کا بڑا احسان ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کوئی بڑا حادثہ اور ناگہانی آفت اس نافرمانی کے نتیجے میں کوئی یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری ہوتی اور تکلیف میں کچھ ارشاد فرما دیتے تو وہ نہ ہوئی، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت اور حکمت نے امت پر یہ احسان کروایا۔ تو یہ مشاورت کا عمل تھا جو اللہ رب العزت نے یہ بھی شان عورتوں کو عطا کی ہے۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ جہاں پہ ہزارہا کم و بیش 10,000 صحابہ ہوں اور ان کو بات سمجھ اس وقت نہ آ رہی ہو، اور اس وقت ایک خاتون ایک ایسا مشورہ دے اور امت کی بھلائی کر دے، یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ یہ والی سمجھ آتی ہے امپاورمنٹ؟ یہ ویمن امپاورمنٹ۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبت ہستی، سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہے، عظیم المرتبت عالمہ اور عابدہ زاہدہ تھی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید عابدہ زاہدہ تھی، نہیں، بہت بڑی محدثہ اور عالمہ بھی تھی۔ وہ ایک عظیم مثال ہے امپاورمنٹ کی۔ اب ایک مثال سمجھے، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جو فقہ شافعیہ کے امام ہیں، جانتے ہیں نا سب، امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کے شاگردوں میں سے تھے، یعنی وہ امام جنہوں نے پوری اہل سنت کے ایک بڑے طبقے کو فقہ دی ہے، وہ شاگرد ہیں ایک خاتون عظیم المرتبت عابدہ اور زاہدہ کے، سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ نہ صرف شاگرد ہیں بلکہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن میں تعلیمی زندگی میں امام شافعی کی مالی کفالت بھی کرتی تھی، صرف پڑھایا نہیں بلکہ ان کی مالی کفالت بھی ضروریات زندگی میں سیدہ نفیسہ کرتی تھی، اور اس خدمت نے امام شافعی پیدا کیے۔ اور امام شافعی کی ان سے عقیدت کا عالم یہ تھا کہ جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا امام شافعی کا، تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اس وقت تک نہ دفنایا جائے جب تک میری بیعت پر سیدہ نفیسہ بھی بخشش و مغفرت کی دعا نہ کر لے۔ اس لیے امام شافعی کا جب وصال ہوا، اب سیدہ نفیسہ پردہ کرتی تھی۔ ویمن امپاورمنٹ کا یہ عالم دیکھے، یہ مجھے ویمن امپاورمنٹ ذوق دیتی ہے کہ سیدہ نفیسہ پردہ کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا میں گھر کے حدود سے نہیں نکلوں گی، امام شافعی کی میت اٹھا کر سیدہ نفیسہ کے گھر لائی گئی کہ تاکہ سیدہ نفیسہ ان کی میت پر دعا کرے۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ اس قابل بنا لے انسان اپنے آپ کو
کہ اپنے تقدس اور آئیڈینٹی کو لوگوں کے لیے نہ چھوڑے، لوگ اپنی جگہ آپ کے لیے چھوڑیں، لوگ اپنی شناخت، اپنا وقار آپ کے لیے چھوڑیں، آپ کی طرف کشاں کشاں آئیں، نہ کہ آپ ان کی خواہشات کے پیچھے اپنے لباس بدلتی پھریں، ان کی خواہشات کے پیچھے اپنے مزاج، اپنی طور اتوار، دینی تعلیمات اور اپنے دینی نظریات بدلتی پھریں، بلکہ لوگ آپ کی طرف آئیں۔ جیسے امام شافعی کی میت اٹھا کر سیدہ نفیسہ کی خدمت میں لائی گئی اور دعا کی گئی۔ پھر نہ صرف امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ اور بڑے بڑے نام، امام احمد بن حنبل بھی سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اکتساب فیض کرتے تھے۔ اب امام شافعی بھی اور امام احمد بن حنبل بھی دونوں بڑے امام فقہوں کے سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کی خیرات پانے والے ہیں۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ اسی طرح بزرگان دین میں حضرت ذوالنون مصری اور حضرت بشر بن حارث الحافی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں برگزیدہ بزرگ ہستیاں بھی سیدہ نفیسہ کی شاگرد ہیں۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے، اور سیدہ نفیسہ کو یہ مقام آپ کی عبادات نے، آپ کی محنت نے، آپ کی شبانہ روز علم حاصل کرنے کی محنت نے، ریاضتوں نے، تہجد گزاری نے، قرآن مجید کی تلاوت نے، کثرت قرآن کی تلاوت نے عطا کیا۔ اپنی زندگی میں ہی اپنی قبر کھدوا رکھی تھی آپ نے، اور اس میں بیٹھ کر کئی ہزار ختم قرآن کیے تھے آپ نے۔ یہ عبادت و ریاضت کا درجہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، سیدنا ذوالنون المصری ہوں اور حضرت بشر الحافی ہوں، وہ آپ کی خدمت میں دوڑے دوڑے آتے تھے اور فیض پاتے تھے۔ تو امپاورمنٹ ایسے جملوں سے نہیں ہوتی۔ امپاورمنٹ، ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، عبادات کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، علم میں محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے اخلاق اچھے کرنے پڑتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی غلامی کرنی پڑتی ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ اپنی زندگی میں ان اخلاق اچھے، دینداری، عبادات، ریاضات، ان کو داخل کرنے سے امپاورمنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح اور آپ کو باتیں دو عرض کروں۔ آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی، دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی تھی اور کہاں بنی تھی؟ تیونس میں، تیونس ملک ہے، وہاں پر دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کراویون کے نام سے قائم کی گئی تھی۔ اس وقت کوئی اور یونیورسٹی نہیں تھی، اسلام کی پہلی یونیورسٹی اسلام نے دی تھی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بنانے والی بھی ایک خاتون تھی اور اس کا نام فاطمہ الفہری تھا۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ ایسے ادارے قائم کرنے والی خواتین تھی۔ ان کے والد ایک تاجر تھے، ان کو وراثت ملی، وہ علم دوست تھیں اور انہوں نے دنیا کی پہلی بڑی یونیورسٹی اس کے ساتھ مسجد اور مدرسہ قائم کر دیا۔ مراکش کے اندر، یعنی مراکش کا یہ آپ میں قائم کی گئی ہے یہ یونیورسٹی الکراویون، یہ پہلی یونیورسٹی تھی۔ اسی طرح جامعہ الازہر، جامعہ الازہر کی بھی فاؤنڈنگ ڈونرز کے اندر خاتون ہے، قائم کرنے والی۔ جامعہ الازہر کو بھی بنانے والے جو طبقہ تھا اس کے اندر جو میجر ڈونر ہے وہ خاتون ہے۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ وہ امپاورمنٹ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق جو دل چاہے اس طرح زندگی جیے جائے، نہ اس میں خدا کی فرما برداری ہو، نہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہو، نہ حیا ہو، نہ امانت ہو، نہ دیانت ہو، نہ اللہ کے کسی حکم کا پاس ہو۔ بس اپنی خواہشات پر جانوروں کی طرح انسان عمل کرتا جائے، یہ امپاورمنٹ نہیں ہے۔ امپاورمنٹ یہ ہے کہ لوگ مثالیں دیں، آپ لوگوں کے رول ماڈل بن جائیں، ماڈل نہ بن جائیں، رول ماڈل بن جائیں۔ کیا؟ ہاں، یہ بھی من امپاورمنٹ۔ ماڈل بننے میں امپاورمنٹ نہیں ہے، یہ بات دہرائیں میرے ساتھ۔
ماڈل بننے میں ویمن امپاورمنٹ نہیں ہے، رول ماڈل بننے میں ویمن امپاورمنٹ ہے. یہ یاد رہے گی بات میری بہنوں کو. آج کل یہ سوشل میڈیا کا بڑا زمانہ ہے نا، یہ ریلز بنانے سے ویمن امپاورمنٹ نہیں ہوتی، قصے کہانی سوشل میڈیا پر بنا کر پھیلانے سے ویمن امپاورمنٹ نہیں ہوتی، صرف مہنگے لباس، برانڈڈ اشیاء کی خریداری کرنے سے، میک اپ کرنے سے ویمن امپاورمنٹ نہیں ہوتی. یہ تو ہم لوگوں کی خواہشات پوری کر رہے ہیں. ویمن امپاورمنٹ ہوتی ہے اپنے کردار سے، علم سے، وقار سے، تقدس سے، حجاب سے، حیا سے. یہ ویمن امپاورمنٹ چاہیے. اس امپاورمنٹ کو ہم شہر اعتکاف میں سیکھنے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ یہ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ. اس ویمن امپاورمنٹ پر محنت کرنی ہے، اور ہماری جو مائیں بیٹھی ہیں اس امپاورمنٹ کو اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے. ایسی امپاورمنٹ کہ اولادیں پیدا کریں نیک صالح، خاندانوں کے خاندانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنائے. ایسی بیٹیاں تیار کرنی ہے کہ جب دوسرے گھروں میں جائیں پورے گھر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع بنا دیں، حضور کا غلام بنا دیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنا دیں، ایسے پورے گھر کو باندھ دیں. یہ امپاورمنٹ ہے. صوفیاء کرام نے، اہل تصوف نے بھی ویمن کو امپاور کیا ہے. پرانے جو مذاہب تھے، کرسچینٹی بھی تھی، دیگر مذاہب بھی، ہندو مت بھی تھا، بدھزم بھی، اگر ان کا آپ مطالعہ کریں تو ان کے ہاں مردوں کے لیے تو کہتے تھے کہ یہ رستہ روا ہے کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کر لیں، چرچز کے اندر بھی. اور جب خواتین ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ میکسیمم یعنی جو اہل اللہ ہیں یہ ان کا تقرب حاصل کر سکتی ہیں، اللہ کا براہ راست تقرب حاصل نہیں کرتی تھی. انہیں ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا. جبکہ اسلام نے اور جو تعلیمات صوفیاء ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، انہوں نے ہر ایسی بندش اور لمٹ کو پناہ کر دی. فرمایا نہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے جیسے کوئی مرد میرے تقرب حاصل کر سکتا ہے اسی طرح میرے قریب ہر عورت ہو سکتی ہے. جیسے کوئی میری معرفت کوئی مرد حاصل کر سکتا ہے اسی طرح جو محنت کرے عورت بھی معرفت حاصل کر سکتی ہے. اگر کوئی مرد عارف ہو سکتا ہے تو عورت عارفہ ہو سکتی ہے. اگر کوئی مرد محدث ہو سکتا ہے تو عورت محدثہ ہو سکتی ہے. اگر کوئی میری عبدیت اور غلامی میں فنا ہو سکتا ہے تو عورت بھی اتنا ہی اختیار رکھتی ہے کہ وہ بھی میری عبدیت اور غلامی میں فنا ہو جائے. یہ صوفیاء میں اور تصوف کے راستے کے اوپر بھی امپاورمنٹ کا سبق دیا گیا ہے. اب آپ کو کچھ بزرگان دین کے ارشادات اور کچھ واقعات عرض کرتا ہوں جن کو ہم سب نے یاد کر لینا ہے. حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، کس کس نے نام سن رکھا ہے؟ ماشاءاللہ اکثر نے سنا ہے. بڑی جلیل القدر بزرگ ہستی تھی حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی. آپ کی ایک معروف کتاب ہے فتوحات المکیہ. تو آپ نے تصوف پر، معارف پر، اہل اللہ کی احوال کے اوپر آپ نے بہت کلام فرمایا. اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جب ہم اہل اللہ مردوں اور رجال کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف مرد نہیں ہوتے. فرما رہے ہیں جب ہم اہل اللہ اور رجال کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اہل اللہ کا، کہ اللہ کے رجال کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف مرد نہیں ہوتے، لیکن کثرت کی وجہ سے عموماً پھر لفظ رجال کا استعمال کر دیا جاتا ہے. ان میں عارفہ، عابدہ، زاہدہ خواتین، اہل اللہ خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. حضور شیخ اکبر فرماتے ہیں یہ امپاورمنٹ ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں 40 اشخاص ایک دور میں ابدال ہوتے ہیں، یعنی ابدال ولایت کا بہت اونچا مقام ہے. ابدال لفظ سن رکھا ہے نا، ابدال ولایت کا بہت اونچا مقام ہے.
وہ آگے فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں 40، تو 40 اشخاص ایک وقت میں ابدال ہوتے ہیں، تو آپ یوں کیوں نہیں کہتے کہ 40 رجال یا 40 مرد ابدال ہوتے ہیں؟ تو حضور شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں کہتے کیونکہ کبھی کبھار ان ابدالوں میں خواتین بھی ہوتی ہیں۔ یہ امپاورمنٹ ہے کہ اللہ پاک نے یہ ابدالیت جیسے مرتبے، رجال الغیب ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان پر بڑی بڑی نوازشات عطا فرماتا ہے، ایک وقت میں 40 مقامات پر اپنی کرامت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان پر اپنے غیب ان پر کھولتا ہے، عیاں فرماتا ہے، اور لوگوں کی مدد کے لیے اور لوگوں کی نصرت کے لیے ان کو بھیجتا ہے، روانہ کرتا ہے۔ ایسے طبقات میں فرمایا کبھی کبھار عورتیں بھی شامل اللہ پاک فرماتا ہے، ابدالوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ 40 مرد، ہم کہتے ہیں کہ 40 اشخاص ابدال ہوا کرتے ہیں۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ آئیے کچھ واقعات اب ہم سنتے ہیں۔ عموماً ایک دو واقعات ہم خواتین کے نام بس سن رکھے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 1400 سال میں یہی 2-3 ولیائیں ہوئی ہیں، اس سے زیادہ کا قصہ نہیں پتا۔ جبکہ بزرگان دین نے، بلکہ حضرت امام عبد الرحمن السلمی نے پوری ایک کتاب اس پر لکھی ہے، اور اسی طرح خواتین، اولیاء، عرفاء، بزرگان دین کے اوپر کلام کیا ہے۔ ان میں سے کچھ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت رابعہ عدویہ کا تو ہم نے سن رکھا ہے، جن کو رابعہ بصریہ بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی میں بات نہیں کرتا، ہم نے سن رکھا ہے۔ کچھ اور ایسی جو ولیائیں تھیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بڑی عارفہ عابدہ تھیں، ان کا نام تھا ریحانہ رحمت اللہ علیہا، اور ان کو دیوانی کہتے تھے، ان کو دیوانی کہا جاتا تھا۔ آپ بھی بصرہ کی رہنے والی تھیں، اور بڑی عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں، اور عاشقہ تھیں، اور بڑے بڑے بزرگان دین ان سے اکتساب فیض کے لیے سفر کرتے تھے۔ یہ ویمن امپاورمنٹ تھی۔ اور عاشقہ ایسی تھیں کہ اپنے گریبان میں ایک تختی لٹکائے رہتی تھیں، فقیرہ تھی، ایک تختی سی لٹکائے رہتی تھی، اور اس پر یہ اشعار لکھے ہوتے تھے جن کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اے خدا میری محبت و خلوص اور سرور میری ہمت تو ہی ہے، دل اس بات کا انکار کرتا ہے کہ تیرے سوا کسی اور کو دوست رکھے۔ اے میرے پیارے اور میری ہمت اور مراد میرا شوق بڑھا دے، تیری ملاقات کب ہوگی؟ میرا سوال جنت نعیم کا نہیں ہے مگر یہ کہ تجھ سے ملنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ یہ اشعار تختی پہ لکھے رہتی تھیں اور اپنے گلے میں ڈالے گھومتی پھرتی تھیں، اور لوگ ان کو دیوانی کہا کرتے تھے۔ اور بزرگان دین جن کو اللہ پاک نے نگاہ دی تھی، وہ ان کو عارفہ جان کر، ان کو عاشقہ جان کر، ان کو اللہ کی عظیم ولیہ جان کر ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور عظیم المرتبت ولیہ تھیں، ان کا نام ہے معاذہ عدویہ۔ معاذہ عدویہ، آپ حضرت رابعہ بصریہ عدویہ کی ہم عصر تھیں، ان کے دور میں ہوئی ہیں، اور سیدہ رابعہ عدویہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کی خدمت میں بھی رہی ہیں، اور ان سے اکتساب فیض بھی کیا ہے۔ یعنی اب یہ بات سمجھیں کہ ایک بات تو سمجھ آیا، مردوں میں صرف ولی نہیں ہوتے، عورتوں میں بھی ہوتی ہیں۔ پھر صرف مرد ولی ہی آگے اپنے فیض سے اور ولی پیدا نہیں کرتے، عورتوں نے بھی کیے ہیں۔ سیدہ رابعہ عدویہ کی فیض یافتہ سیدہ معاذہ عدویہ رحمت اللہ علیہ، جو ان کی صحبت میں رہتی تھی اور خود ولیہ کامل ہو گئی، آپ کی کیفیات کا عالم یہ تھا، بیان کرتے ہیں بزرگان دین کہ 40 سال تک آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ 40 سال تک آسمان کی طرف منہ اٹھا کر نہ دیکھا، اور دن میں کبھی کھایا نہ کرتی، رات میں کبھی سویا نہ کرتی۔ یہ امپاورمنٹ تھی۔
لوگ ان سے کہتے اے اللہ کی بندی اتنا ظلم اپنے اوپر کیوں کرتی ہیں؟ وہ کہتی میں ظلم کہاں کرتی ہوں، بس میں نے چیزوں کی ترتیب بدل دی ہے، کھانا رات پہ ڈال دیا ہے، دن سونے پہ ڈال دیا ہے، سونا دن پہ ڈال دیا ہے، یعنی دونوں کام نہیں کرتی، اور بس اللہ پاک کی محبت میں فنا رہتی ہوں۔ اسی طرح ایک اور ولیہ تھی، ان کا نام ہے افیرہ عابدہ رحمت اللہ علیہا۔ افیرہ آپ بھی بصرہ کی رہنے والی تھی اور حضرت معاذہ عدویہ کی خادمہ تھی اور ان کی صحبت سے فیض کرنے والی تھی۔ اب میں 3 نسلیں خواتین اہل اللہ کی بتا رہا ہوں۔ حضرت معاذہ عدویہ وہ سیدہ رابعہ عدویہ کی صحبت سے فیض پا کر کاملہ ولیہ ہو گئی، اور پھر حضرت افیرہ عابدہ وہ حضرت معاذہ عدویہ کی صحبت میں رہ کر ولیہ کاملہ ہو گئی۔ 3 نسلیں وہ فیض یافتہ تھی، اور آپ اتنی اللہ پاک کی محبت اور عشق کی کیفیات سے سرشار رہتی کہ ہر لمحہ عشق و محبت میں روتی رہتی، اللہ پاک کی یاد میں روتی رہتی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روتی رہتی، اور یہاں تک کہ رو رو کر عشق کی کیفیات سے آپ کی بینائی جاتی رہی۔ اور کسی نے کہا کہ اے سیدہ آپ نے اتنی مشقت میں اپنے نفس کو ڈالا اور بینائی چلی گئی اور اب آپ سے سب کچھ محجوب ہو گیا، تو وہ کہنے لگیں زمانے کا دنیا کا محجوب ہو جانا اتنی سخت بات نہیں ہے، لیکن اس محبوب کا نگاہوں سے محجوب ہونا جتنی سخت بات ہے، تو بہتر ہے کہ میں رو رو کر اس بینائی کو رخصت کر دوں کہ اگر نہ روتی اور وہ ذات مجھ سے محجوب رہ جاتی اور قیامت کے دن یہ آنکھ مجھ سمیت آگ میں دھکیل دی جاتی، تو اس پر میں نے بہتر سمجھا کہ اس بینائی کو جانے دوں مگر وہ ذات مجھ سے محجوب نہ رہے، اسے دیکھ لوں۔ اسی طرح ایک اور ولیہ تھی حضرت شاہوانہ رحمت اللہ علیہا۔ شاہوانہ رحمت اللہ علیہا آپ عجم کی رہنے والی تھیں، بہت خوش آواز تھیں، اور خوش آوازی کے ساتھ وعظ و تبلیغ بھی کرتی تھیں، عالمہ تھیں، اور کچھ پڑھا کرتی تو خوش آواز تھیں۔ بڑے بڑے زاہد و عابد اور بزرگان دین آپ کی مجلس میں آ کر مرد بیٹھا کرتے اور اکتساب فیض کرتے۔ آپ بڑی ریاضت کرنے والی تھیں اور خدا سے ڈرنے والی تھیں، ہر لمحہ روتی رہتی، گری و زاری سے سرشار رہتی۔ لوگ کہا کرتے کہ اے سیدہ اتنا نہ رویا کریں کہ کہیں آپ کی بینائی نہ چلی جائے، تو آپ کہتی کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ آنکھیں دوزخ میں ڈال دی جائیں، بہتر ہے کہ بینائی جاتی رہے۔ یہ کیفیات تھیں، اور پھر وہ کہتی ہر وقت آپ کی زبان پر یہ کلمات رہا کرتے کہ میری یہ آنکھیں، میرا دل مشتاق ہے محبوب کے دیدار کا، کاش کہ وہ وقت جلدی آ جائے، اور ہر وقت روتی۔ اور آپ کی مجلس کا عالم یہ تھا، ہم نے بزرگ مردوں کا تو سن رکھا ہے، آپ کی مجلس کا عالم یہ تھا کہ جب مجلس میں بیٹھتی خود بھی روتی اور مجلس میں بیٹھی ہوئی ساری عورتیں بھی زار و قطار روتی۔ اس طرح آپ کی محبت کی کیفیات سے سرشار رہتی۔ ایک دن حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے اولیاء کا، سن رکھا ہے نا، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی صحبت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ پر ہر وقت اللہ کی ملاقات کا غلبہ رہتا، اس یار کو منانے کا غلبہ رہتا، بس اسی فکر مندی میں ہمیشہ رہا کرتی۔ تو ذرا غور کریں، حضرت فضیل بن عیاض آپ کی خدمت میں آئے تو کہنے لگی اے فضیل تیرا اور خدا کا کچھ پختہ معاملہ ہے تو بتا، تیرے صدقے کچھ اللہ سے دعا ہی مانگ لو۔ تو آپ کی اپنی ولایت کی کیفیات یہ تھیں، اور کوئی واسطہ ڈھونڈتی، حضرت فضیل کو دیکھ کر کہنے لگی فضیل کچھ تو ہی بتا، اگر تیرا اور خدا کا کچھ پکا معاملہ ہو رکھا ہے تو بتا، میں تیرے صدقے خدا سے کچھ دعا ہی کر لوں۔ یہ سن کر حضرت فضیل بن عیاض کی چیخ نکلی اور آپ بے ہوش ہو گئے کہ آپ کا اپنا مقام عشق و معرفت میں یہ ہے، اور ابھی بھی فضیل کا واسطہ ڈھونڈتا پھرتی ہیں۔
یہ سوچ کر کیفیت میں چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور ولیہ تھیں، حضرت قبرویہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت اللہ علیہا۔ آپ بھی بصرہ کی رہنے والی تھیں، اور آپ حضرت شعوانہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی۔ حضرت شعوانہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت فضیل بن عیاض جو ان کی خدمت میں جاتے، اور حضرت قبرویہ حفصہ حضرت شعوانہ کی آگے خادمہ تھی اور خود ولیہ ہو گئی۔ یعنی یہ بزرگ خواتین صرف کامل نہیں تھیں، یہ بھی مکمل تھیں، اکمل تھیں، خود بھی کامل تھیں، آگے اپنی خدمت میں رہنے والوں کو بھی کاملہ کر دیتی تھی۔ یہ ویمن امپاورمنٹ تھی کہ جو صحبت میں بیٹھے وہ بھی فیض یاب ہو جائے، تربیت یافتہ ہو کر ترقی پا جائے۔ یہ ویمن امپاورمنٹ۔ تو حضرت قبرویہ آپ کی شاگردہ تھیں، اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شعوانہ کی خدمت میں آپ رہیں تو ان سے کیا سیکھا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک روز میں ان کی خدمت میں عبادت میں مشغول تھی اور مجھے نیند آ گئی، تو آپ نے مجھے ٹھوکر ماری اور کہا سونے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ حضرت شعبانہ نے کہا سونے کی جگہ قبر ہے، یہ دنیا سونے کی جگہ نہیں ہے، قبر ہے۔ اور پھر پوچھا کہ اور کیا سیکھا؟ وہ کہنے لگیں کہ جب سے حضرت شعبانہ کی مجلس میں جا کر بیٹھی تب سے دنیا کی دوستی میرے دل سے رخصت ہو گئی ہے، اب اپنی روزی کا غم نہیں کرتی کہ مجھے مال کھانا کہاں سے ملے گا، اور دنیا میں کسی شخص کی دنیاوی لالچ سے عزت نہیں کرتی، صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہی عزت کرتی، دنیاوی لالچ سے کسی کی عزت نہیں کرتی۔ اور اب دنیا میں اللہ کی مخلوق میں مجھے کوئی شخص جھوٹا نہیں لگتا، یعنی کسی کے بارے میں برا خیال نہیں کرتی، میرا دل اس طرح صاف ہو گیا ہے۔ یہ حضرت شعبانہ کی صحبت میں۔ اسی طرح ایک اور ولیہ تھی حضرت رابعہ شامیہ رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت احمد بن ابی الحواری رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ تھی، بیوی تھی اور خود ولیہ تھی۔ اور حضرت احمد بیان فرماتے ہیں کہ میری زوجہ کی عشق و معرفت میں عجیب کیفیات رہتی ہیں، کبھی اس پر عشق کا غلبہ رہتا ہے، کبھی اس پر خشیت الہی کا غلبہ رہتا ہے، کبھی اس پر خوف غالب آ جاتا ہے، اور وہ دیوانگی میں ایسی باتیں کرتی پھرتی ہے، اے محبوب تیرے برابر کوئی حبیب نہیں ہے، تیرے سوا میرے دل میں کسی کا نصیب نہیں ہے، اور اے حبیب آنکھ اور وجود تیرا مجھ سے غائب نہیں ہے، لیکن میرا دل تیری ملاقات کا مشتاق ہے اور ہر طرف تیری طرف دیکھتا رہتا ہے۔ پھر وہ بیان فرماتے ہیں اپنی زوجہ کی کیفیات کہ ایک دن انہوں نے کھانا پکایا ان کی زوجہ نے، اور ایک تاش لا کر سامنے رکھا، اور اس سے پہلے کہ میں کھاتا وہ کہنے لگیں کہ اس کو اٹھا دو، کیونکہ اسی تاش میں ابھی میں نے ایک تحریر لکھی دیکھی ہے کہ خلیفہ وقت ہارون الرشید دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں میں بھاگا، جا کے باہر خبر لی تو خلیفہ وقت ہارون الرشید کی موت واقعہ ہو چکی تھی۔ یہ وہ ولیہ تھی۔ اسی طرح حضرت حفصہ بنت سیرین، امام سیرین کا نام سنا ہے نا، تعبیر الرؤیا میں بڑا نام ہے امام ابن سیرین۔ تو حضرت حفصہ بنت سیرین جو کہ امام ابن سیرین کی بہن تھیں، اور خود اتنی عابدہ زاہدہ اور نیک تھیں، ویمن امپاورمنٹ کی عظیم مثال تھیں اور صاحب کرامت تھیں۔ ان کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں کہ رات ساری عبادت میں بسر کرتی اور تہجد گزاری کرتی، جب رات اٹھتی تو شمع جلا لیتی، اور جب عبادت میں مشغول ہوتی اور درمیان میں ہوا چلنے کے نتیجے میں شمع بجھ جاتی تو نہ جانے کیسے پورا گھر خود بخود جگمگا اٹھتا اور صبح تک روشن رہتا، اور آپ دوبارہ اٹھ کے شمع نہ جلاتی اور اپنی نماز میں مصروف رہتی۔ امام ابن سیری کی ہمشیرہ کا یہ عالم تھا۔ اسی طرح حضرت ام حسان رحمت اللہ علیہا ایک اور جلیل القدر نام ہے، آپ اہل کوفہ کی اولیاء خواتین میں سے تھیں، اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری
آپ ام حسان کی زیارت کے لیے جاتے. اور حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا، ان کے گھر میں سوائے پرانے بوریے کے اور اس کچھ ٹکڑوں کے اور کچھ نہ تھا، فقر اور فاقہ تھا. میں نے کہا اے میری بہن، کیوں نہ میں تمہارے چچا زاد بھائیوں کو خط لکھ کر تمہاری حالت کی خبر دے دوں تاکہ وہ تمہاری کچھ مالی معاونت کرے. وہ اللہ کی بندی حضرت سفیان ثوری کو کہنے لگی، اے سفیان، تیری عزت میری نظر میں کم ہو گئی ہے. یہ کیسی بات کر دی تو نے کہ تیری عزت میری نظر میں کم ہو گئی ہے؟ میں نے تو آج تک اس کائنات اور مال کے مالک سے کچھ نہیں مانگا، میں ان سے جا کر کیا مانگوں کہ جو خود اپنے مال پر مالکانہ حقوق نہیں رکھتے، خود مانگتے پھرتے ہیں. میں نے تو کائنات کے مالک سے کچھ نہیں مانگا. پھر آگے کہنے لگی، مجھے تو خدا کی عزت کی قسم، خدا کی ملاقات، اس کی یاد، اس کی محبت کے سوا کچھ سارا دن سوجتا ہی نہیں ہے. میں کیا جانوں کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ پڑا بھی ہے یا نہیں، سونے کے لیے بوریے کے ٹکڑوں کے سوا کچھ ہے بھی یا نہیں. مجھے تو کچھ محبوب کی یاد اور اس کی ملاقات کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں. اسی طرح ایک اور بڑی ولیہ تھی، حضرت فاطمہ نیشا پوریہ رحمت اللہ علیہ. آپ خراسان کے عظیم اہل اللہ میں سے آپ کا شمار کیا جاتا تھا، حضرت فاطمہ نیشا پوری کا. یہاں تک کہ اب حضرت بایزید بستامی کا نام سن رکھا ہے نا، اب حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سلطان ہوں ولایت کے، اور وہ کسی خاتون کی ولایت میں تعریف کرتے ہوں، تو سوچے اس کا مقام کیا ہوگا. تو حضرت فاطمہ نیشا پوری رحمت اللہ علیہ کی تعریف کثرت سے حضرت بایزید بستامی کیا کرتے آپ کے مقام و مرتبے کی. اور حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے اور اکثر اپنے سوال لے کر آپ کی خدمت میں جایا کرتے، حضرت ذوالنون مصری. اور حضرت فاطمہ نیشا پوری کی کیفیت یہ تھی کہ اکثر یا تو مکہ مکرمہ میں وقت گزارتی یا بیت المقدس میں وقت گزارتی یا ان دو جگہوں کے درمیان سفر میں وقت گزارتی. یہاں تک کہ آپ کا اپنا وصال بھی مکہ المکرمہ کے راستے میں ہوا. تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کوئی بلند پایا ولی دیکھا ہے؟ خود اپنے سوا کوئی اور بلند پایا ولی کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے، ہاں، میں نے ولایت کے اندر بلند مقام رکھنے والا ایک مرد دیکھا ہے اور ایک عورت دیکھی ہے اپنے سے. یعنی اپنے سوا تو میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے نہیں فرمایا. یعنی ایک مرد دیکھا ہے اور ایک عورت دیکھی ہے، اور فرمایا وہ عورت فاطمہ نیشا پوری ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی غیب اور معرفت کا مقام ایسا نہیں پایا. حضرت بایزید بستامی فرما رہے ہیں، میں نے کوئی ولایت اور معرفت کا ایسا مقام نہیں پایا جو میں نے فاطمہ نیشا پوری سے ذکر کیا ہو اور اس کو پہلے سے پتہ نہ ہو. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی معرفت کی بات ایسی نہیں پائی کہ جو میں نے فاطمہ نیشا پوری سے نہ کہی ہو اور اس کو پہلے سے علم میں نہ ہو. یہ مقام تھا حضرت فاطمہ نیشا پوری کا. اور پھر حضرت ذوالنون مصری آگے فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کسی کو گروہ اولیاء میں دیکھا ہے؟ کہا ہاں، ایک عورت مکہ مکرمہ میں رہتی ہے جس کا نام فاطمہ نیشا پوری ہے، اس کو گروہ کا امام دیکھا ہے، سلطان دیکھا ہے اولیاء میں. پھر آگے فرماتے ہیں، میں نے اس کو قرآن کے معنی و مطالب میں ماہر دیکھا ہے، اور اتنا ماہر دیکھا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں، اتنا وہ قرآن کے معارف سے واقف ہے. فاطمہ نیشا پوری. اور آپ کے کچھ اقوال میں عرض کرتا چلوں، آپ فرمایا کرتی کہ جس کے دل میں خدا کی عظمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے سچ کے سوا کسی شے کو ادا نہیں کرواتا، اور پھر حیا کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اس کی زندگی کا شیوا بنا دیتا ہے. اور پھر اور صادق اور متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمندر میں
مثال بڑی پیاری دی، فرماتے ہیں جو سچے صادق اور متقی لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی سمندر کی طغیانی اور لہروں میں ڈوب رہا ہو اور جان بچانے کے لیے جتنی بےتابی سے اپنے مولا کو پکارتا ہے، صادق اور متقی لوگ اپنی عام زندگی میں اتنی ہی بےتابی سے اپنے مولا کو پکارتے رہتے ہیں، یہ ارشاد فرمایا کرتی۔ حاضرین گرامی حاضرات، ایک اور واقعہ عرض کروں۔ حضرت فدہ رحمت اللہ علیہ ایک اور نیک صالحہ ولیہ ہوں، ان کے بارے میں حضرت شیخ ابو ربی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک خاتون رہا کرتی تھی کسی گاؤں میں، اس کا بڑا نام سن رکھا تھا کہ وہ بڑی صاحب کرامت ہے، اور وہ اس کے پاس ایک بکری ہے، جب اس سے وہ دودھ دوہتی ہے تو وہ بکری دودھ کے ساتھ شہد بھی دیتی ہے، اور وہ شہد ملا دودھ برتن میں دویا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، میں نے ایک دوست کو ساتھ لیا اور میں اس کی خبر لینے چلا گیا، اس خاتون سے ملا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا تم خود دودھ دو کے دیکھ لو۔ کہتے ہیں میں نے برتن لیا اور میں نے اس بکری کا دودھ دویا، ہم نے دیکھا کہ وہ دودھ کے ساتھ شہد بھی تھا اور وہ میٹھا تھا اس طرح۔ تو ہم نے ماجرا پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ ماجرا دل کے اخلاص کی بات ہے۔ کہتی ہے ہم فقیر ہیں، گھر میں فاقہ کے سوا کچھ نہ تھا، تو ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، اس بکری کو میرا شوہر بھوک کی وجہ سے ذبح کرنے لگا، میں نے کہا نہ ذبح کرو، جانور کو تکلیف نہ دو، چھوڑ دو۔ تو اتنی دیر میں پھر کوئی مہمان آ گیا، تو میں نے اپنے شوہر کو کہا اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، مہمان کی تواضع کرنی ہے، اب ذبح کر دو، یعنی اپنے لیے بھوک کی حالت میں ذبح نہ کرنے دیا، لیکن مہمان کی تواضع کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جان کر کہا کہ ذبح کر دو۔ کہتے میرا شوہر اس کو لے کر باہر گیا، اسے ذبح کرنے لگا، میں اندر تھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک دیوار پھلانگ کر وہی بکری واپس اندر آ گئی۔ میں نے سمجھا کہ میرے شوہر سے بکری بھاگ گئی، میں باہر نکل کے دیکھا تو میرا شوہر تو بکری کی اس وقت کھال اتار رہا تھا لٹکا کر۔ تو میں سمجھ گئی کہ اللہ پاک نے کسی اچھی شے سے بدل دیا ہمارے جانور کو، ہمارے دل کی کیفیت۔ کہتے تب سے اس بکری کا جب دودھ دوہتی ہوں تو اس کے ساتھ شہد بھی آتا ہے۔ تو کہا کہ ہمیشہ یہ شہد دیتی ہے؟ کہا نہیں، یہ میرے اور میرے شوہر کے دل میں چرتی ہے، میرے اور میرے شوہر کے دل میں چرتی ہے۔ کہا اس سے کیا مراد ہے؟ کہا یہ ہمارے خیالات کو جانتی ہے، جس دن ہمارے خیالات برے ہوں اس دن دودھ میٹھا نہیں ہوتا، جس دن ہمارے خیالات بھی نیک اور صالح ہوں، پاکیزہ ہوں، اس دن بہت میٹھا دودھ دیتی ہے۔ آخری واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام سری السقطی رحمت اللہ علیہ، آپ کی ایک شاگردہ تھی امام سری السقطی کی، اس کا ایک بیٹا تھا جو اس نے کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجتی تھی۔ تو وہ بچہ کہیں دریا سے پانی بھرنے گیا اور وہاں پر گر گیا اور غائب ہو گیا، سب نے سمجھا کہ شاید مر گیا۔ تو وہ معلم بھاگا حضرت سری سقطی کے پاس آیا کہ وہ جو آپ کی شاگردہ ہے اس کا بیٹا شاید مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا چلو آؤ پھر اس بیچاری کو بتا کر آتے ہیں۔ وہ چلے گئے اور ایک جیسے معمول ہوتا ہے کہ پہلے بتانے سے پہلے اس کو صبر کے اوپر کچھ کلمات ارشاد فرمائے حضرت سری سقطی نے۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی ماجرا کیا ہے، مجھے کیوں درس دیتے ہو صبر پر؟ کہا کہ تیرا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہوا، مجھے بتاؤ کہاں ہے، میرے بیٹے کے پاس لے چلو۔ وہ حضرت سری سقطی کے ساتھ اور اس معلم کے ساتھ چل پڑی، دریا کے کنارے گئی، پوچھا بیٹا کہاں ڈوبا؟ اس نے کہا یہاں۔ اس پانی کے اندر اتری، آواز دی میرے بیٹے باہر آ جاؤ، ہاتھ پکڑ کے باہر نکال لیا۔ وہ معلم حیران ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے، ہمیں تو لگا اتنی دیر سے کہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ تو اس نے حضرت سری سقطی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتی ہے یہ جو میری شاگردہ ہے یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ایک بھی نہیں جانے دیتی، بڑی عابدہ ہے، بڑی زاہدہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پورے کرنے والی ہے۔ اور اللہ پاک کی شان ہے کہ جب کوئی کسی کو اس کا اتنا عابد اور چہیتا ہو جائے تو اس پر جب کوئی تکلیف اترتی ہو تو اس کو پہلے سے لازماً خبر کرتا ہے۔
تو اس بی بی کو کوئی خبر نہیں آئی، یہ جان گئی کہ میرے بیٹے پہ تکلیف نہیں آئی. وہ یقیناً بے ہوش ہے یا کسی اور کیفیت میں ہے، لیکن ابھی جان سے گیا نہیں ہے، کیونکہ میرے مولا نے مجھے خبر نہیں دی. تو جب یہ کیفیات، ان کی محبتوں کی علامات یہ ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ فنائیت کی یہ کیفیات ہو جاتی ہیں کہ پھر اعتماد کا ایسا رشتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کی خبر عطا کرنے والا ہو جاتا ہے. حضرت ام محمد رحمت اللہ علیہ، یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپھو تھی. حضرت ام محمد رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھپھو تھی. آپ کا ولایت میں یہ مرتبہ تھا گیلان شہر کے اندر کہ ایک دن قحط سالی ہو گئی. لوگوں نے نماز استسقاء بھی کر لی، بڑی دعائیں کی، مناجات کی، بارش نہ ہو. پھر سارا محلہ کا محلہ حضرت ام محمد کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہو گیا اور عرض کیا کہ اے ام محمد ہمارے لیے دعا کریں، یہ تو بارش نہیں ہوتی اور قحط سالی نے ہمیں بھوک سے مار دیا. وہ کہتی ہیں اچھا چلو میں دیکھتی ہوں کچھ. وہ گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی، صحن میں گئیں، جب جھاڑو لگا لیا تو اللہ کے حضور دعا کی، مولا جھاڑ میں نے دیا ہے، اب تو کچھ پانی کا چھڑکاؤ کر دے. تو اتنی ہی دیر کے اندر بارش ہوئی موسلا دھار اور پورے شہر کی مشکیں بھر گئیں. تو حاضرین گرامی، یہ ویمن امپاورمنٹ کی چند مثالیں تھیں جو میں نے گوش گزار کی کہ ہمارے لیے ویمن امپاورمنٹ کا تصور وہ نہیں ہے جو ہمیں مغرب دیتا ہے. ویمن امپاورمنٹ کا تصور وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہے. وہ ویمن امپاورمنٹ نہیں چاہیے جو ماڈل بنا دے، وہ امپاورمنٹ چاہیے جو رول ماڈل بنا دے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ایسی خادمہ بنا دے کہ صدیوں تک لوگ مثالیں دیں اور اکتساب فیض کرتے ہوں، تعلیم حاصل کرتے ہوں. اس کی طرف ہم نے ان اعتکاف کی راتوں میں حضور شیخ الاسلام کی سنگت و صحبت میں محنت کرنی ہے. کریں گے؟ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.